السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، آج ہم عرب کے ایک مشہور شاعر فرزدق اور حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرزدق عرب کا ایک بہت ہی مشہور شاعر تھا اور اس نے ایک قصیدہ لکھا حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قصیدہ اتنا بہترین اور اپنے مضامین اور نکتہ آفرینی کی وجہ سے اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے یہ قصیدہ ہی عین ممکن ہے کہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہشام بن عبد الملک ایک مرتبہ اپنے باپ کے دور حکومت میں حج کے لیے آیا، اور طواف کرتے ہوئے اس نے چاہا کہ وہ حجر اسود کی تقبیل و استلام سے مشرف ہو، یعنی حجر اسود کو چھو لے، اس کو ہاتھ لگا لے، لیکن لوگوں کا ازدحام یعنی بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس بات پر قادر نہ ہو سکا، حجر اسود کو نہ چھو سکا۔ پھر اس کے لیے کرسی لائی گئی اور وہ اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس دوران حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام حضرت علی اوسط ہے اور آپ ابن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آج جو نہایت خوبصورت اور خوشبو سے معطر تھے، آپ اس دوران وہاں تشریف لائے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور جب انہوں نے حجر اسود کے بوسہ کا ارادہ کیا تو لوگوں کا ازدحام اور بھیڑ جو ہے وہ ایک دم چھٹ گئی، اور آپ کے لیے جو ہے وہ حجر اسود کو خالی کر دیا گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ہشام حیرت زدہ رہ گیا۔ اتنے میں ایک شامی آدمی جو ہشام کے ساتھ تھا، ہشام اس سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے؟ تو جس کے احترام میں لوگ جو ہیں وہ حجر اسود سے ہٹ گئے ہیں اور اس کے لیے جگہ بنا دی ہے، تو اس شامی نے بتایا کہ یہ میں ان کے بارے میں نہیں جانتا، حالانکہ وہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتا تھا، اور اسی مجمع میں فرزدق بھی موجود تھا۔ فرزدق جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا کہ یہ عرب کا ایک بڑا ہی مشہور شاعر تھا، تو اس شاعر نے یہ سنتے ہی کہا کہ میں انہیں جانتا ہوں، اور شامی نے کہا کہ اچھا بتائیے کہ یہ کون ہیں؟ تو اس وقت فرزدق نے حضرت زین العابدین کی شان میں یہ قصیدہ جو ہے یہ فی البدی کہا، یعنی برجستہ اسی وقت اس نے یہ اشعار بیان کیے۔ ناظرین، یہ قصیدہ جو ہے یہ عربی زبان میں اس نے لکھا، کیونکہ وہ عرب شاعر تھا، لیکن ہم یہاں اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس قصیدے کا ترجمہ سنیے۔ فرزدق نے کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو بطحا کی نرم زمین، بیت اللہ اور حرم سب جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ یہ زین العابدین بن علی ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نانا ہیں۔ انہی کے نور عرفان سے قومیں ہدایت پا رہی ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں میں سب سے بہتر شخص کے بیٹے ہیں، صاف ستھرے اور متقی، پاکیزہ اور سردار ہیں۔ جب قریش ان کی زیارت کرتے ہیں تو بے ساختہ ہو کر اٹھتے ہیں
کہ ان صاحب کے افعال کریمانہ پر بزرگی کی انتہا ہے۔ یہ صاحب شرف و عزت کے ایسے مقام پر فائز ہیں، یعنی یہ صاحب شرف و عزت کے ایسے مقام پر فائز ہیں کہ جس کے حاصل کرنے سے عربی و عجمی سبھی لوگ عاجز رہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت رکن حتیم ان کو روک لے، اس لیے کہ وہ ان کی ہتھیلی کو پہچانتا ہے۔ ان کے دست مبارک میں عصائے شاہی ہے، جس میں حسین ہتھیلی کے مس ہونے کی وجہ سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، اور ان کی ناک حسین و ہموار ہے۔ یہ شرم و حیا کی وجہ سے نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں، بلکہ ان کی ہیبت سے لوگ نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں، اور جب وہ مسکراتے ہیں تو لوگوں کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ان کی روشن پیشانی کی چمک سے ہدایت کا نور پھیل رہا ہے، جس طرح کہ طلوع آفتاب سے صبح ہو جاتی ہے اور تاریکی کافور ہو جاتی ہے۔ ان کا شریف خاندان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ ان کی نسل، عادت و خصلت سب پاکیزہ ہیں۔ اگر تم ان سے ناواقف ہو تو سنو، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادہ ہیں، اور ان کے جد امجد پر انبیاء کا سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا ہے۔ اللہ ہی نے ان کو شرافت و بزرگی عطا فرمائی ہے، جس کے متعلق لوح محفوظ میں قلم جاری ہو چکا ہے۔ ان کے دونوں ہاتھوں سے فیض عام ہے، ان سے بخشش طلب کی جاتی ہے، اور ان پر کبھی افلاس طاری نہیں ہوتا۔ یہ نرم خو ہیں، ان سے بے جا غیظ و غضب کا خطرہ نہیں ہے۔ ان کو بردباری، بزرگی، دو خصلتوں سے زیب و زینت ہے۔ جب کوئی قوم ان سے قرض مانگتی ہے تو یہ اس بوجھ کو برداشت کرتے ہیں۔ ان کی تمام عادتیں میٹھی ہیں۔ ان کے نزدیک بوقت سوال کلمہ نعم ہی اچھا ہے، یعنی کبھی انکار نہیں کرتے۔ انہوں نے تشہد کے علاوہ کبھی کلمہ لا یعنی نہیں استعمال ہی نہیں کیا۔ اگر تشہد نہ ہوتا تو ان کے ہاں کلمہ لا بھی نعم یعنی ہاں ہی ہوتا۔ یہ احسان و نوازش کی وجہ سے تمام مخلوق پر چھا گئے، اور ان کی وجہ سے مخلوق سے تاریکی، افلاس اور فقر و فاقہ دور ہو گیا۔ یہ ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن سے محبت رکھنا عین دین ہے، دشمنی رکھنا کفر ہے۔ ان کی قربت باعث نجات و ذریعہ حفاظت ہے۔ ان کی محبت کے ذریعے مصیبتیں اور بلائیں دور کی جاتی ہیں، اور انہی کے ذریعے نعمتوں اور عطایا میں اضافہ کرایا جاتا ہے۔ یہ وہ صاحب ہیں جن کے نانا کی وجہ سے نبیوں کی بزرگی عزت یاب ہے۔ ہر چیز میں اللہ کے ذکر کے بعد ان کا ذکر مقدم ہے، اور انہی کے ذکر کے بعد کلام ختم کیا جاتا ہے۔ اگر متقی لوگوں کو شمار کیا جانے لگے تو یہ ان کے پیشوا ہوتے ہیں، اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ زمین میں سب سے بہتر کون ہے تو یہی جواب ہوتا ہے کہ یہی ہیں۔ کوئی ان کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور نہ کوئی قوم ان کے برابر ہو سکتی ہے کہ خواہ کتنی ہی شریف و کریم الطبع ہو۔ جب کبھی قحط سالی ہوتی ہے تو یہ ابر باران کی طرح ہو جاتے ہیں، اور خوف و دہشت کے وقت شرری مقام کے شیروں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کی ہتھیلیوں کی فراخی کو فقر و فاقہ تنگ نہیں کر سکتا۔ ان کے یہاں تو آسودگی اور تنگی دونوں برابر ہیں۔ ان کی مذمت و برائی کرنے سے ان کے پاکیزہ اخلاق اور فیاض ہاتھ روکتے ہیں۔ مخلوق میں ایسا کون ہے جس کی گردن میں ان کی
نوازش و کرم کا توق نہ ہو۔ جو شخص خدا کو جانتا ہے وہ ان کی عظمت کو بھی پہچانتا ہے، اس لیے کہ سبھی لوگوں نے ان کے گھرانے سے دین حاصل کیا ہے۔ اگر تم ان کو نہیں جانتے پہچانتے تو خدا تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ عرش، لوح محفوظ اور قلم بھی ان کو جانتے ہیں۔ اور تیرا یہ کہنا کہ وہ کون ہیں ان کے لیے مضر نہیں، اس لیے کہ جس کا تم انکار کرتے ہو ان کو عربی و عجمی سب جانتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ اس عربی قصیدے کا ترجمہ ہے جو فرزدق نے حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھا۔ یہ قصیدہ سنتے ہی حشام کو غصہ آ گیا، چنانچہ مکہ و مدینہ کے درمیان مقام اسفان میں اس نے فرزدق کو قید کر لیا۔ جس وقت حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے فرزدق کو 12,000 درہم بھیجے اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے پاس اس سے زیادہ ہوتے تو ہم زائد پیش کرتے۔ فرزدق نے کہا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی میں نے کہا ہے وہ صرف اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غصہ کی وجہ سے کہا ہے، کچھ لینے کی غرض سے نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا بہت بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ ہم اہل بیت ہیں، جب کوئی کام کرتے ہیں تو اقدام واپس نہیں کرتے۔ اس پر فرزدق نے آپ کا ہدیہ قبول کر لیا اور قید خانہ میں بھی حشام کی حجب کرتا رہا، یعنی حشام کی جو ہے وہ ذلت آمیز نظمیں جو ہیں وہ لکھتا رہا، حتیٰ کہ حشام نے اس کو رہا کر دیا۔ تو ناظرین محترم، ہم اپنے بیان کا آج یہی اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تو ناظرین، اگر حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔